نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار وسلسلت الشیاطین وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان من قام رمضان من قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا قد غفر له ما تقدم من ذنبه صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین۔ انتہائی قابل صد احترام محترم معزز سامعین و حاضرین، آج ماہ رمضان المبارک کا جمعۃ المبارک ہے۔ اللہ کا بے پایاں احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنی زندگی میں یہ مبارک گھڑیاں عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مقدس اور بابرکت لمحات سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہ گھڑیاں کتنی مبارک ہیں، کتنی بابرکت ہیں، کتنی باسعادت ہیں، اس کے بارے میں ہمارے آقا و مولا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا دخل رمضان، جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، جس وقت ہم یہ سنتے ہیں کہ رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا ہے، اس وقت سے لے کر جب ہم یہ اگلی بات سنتے ہیں کہ عید کا چاند نظر آ گیا، تو رمضان کے چاند کے نظر آنے سے لے کر عید کے چاند کے نظر آنے تک جب یہ سلسلہ شروع ہوا، شروع ہوتے ہی ہمارے آقا فرماتے ہیں اللہ پاک ایک ورلڈ آرڈر جاری کرتا ہے، کیا فتحت ابواب الجنہ،
میرے فرشتوں جو سارا سال جنت کے دروازے بند رہتے ہیں، بند رہنے کا مطلب بوقت ضرورت کھولتے ہیں. ایسے ہی ہم اپنے گھر میں دروازہ لگاتے ہیں، کس لیے لگاتے ہیں؟ جب ضرورت ہو تو کھول لیں، اندر چلے جائیں. اب ہم اندر آ گئے، اب تو کھلا رہنا ضرورت نہیں، پھر بند کر دیتے ہیں. پھر اندر سے باہر جانے لگتے ہیں تو بند ہوتا ہے نا دروازہ، پھر اس سے ضرورت کے وقت باہر جانے کے لیے کھول لیتے ہیں. جب باہر آ گئے اب پھر اسے بند. تو دروازہ سہولت کے لیے رکھا جاتا ہے، عموماً بند رہتا ہے. ٹھیک ہے کیوں جی؟ اسی طرح ہی جنت کے دروازے عموماً بند رہتے ہیں، ضرورت کے وقت کوئی جنتی آئے تو کھلتا ہے جانے کے لیے اندر، ورنہ عموماً بند رہتا ہے. تو یہ سال میں 11 مہینے دروازے عموماً جنت کے بند ہوتے ہیں اور جہنم کے کھلے رہتے ہیں، سمجھے، سارا سال. لیکن یہ رمضان کا مہینہ ہے کہ ادھر اذا دخل رمضان، ہمارے آقا فرماتے ہیں جو ہی رمضان شروع ہوتا ہے فتح، اللہ کی طرف سے آرڈر آتا ہے کھول دو، فتح کھول دیے جاتے ہیں جنت کے دروازے. وغلقت ابواب النار، اور جو جہنم کے دروازے کھلے رہتے ہیں ان کو بند کر دیا جاتا ہے. اور جو جہنم میں لے جانے کا شیطان ہے، اس کی ذریت سلبی اور مانوی، ان تمام کو پکڑ کر سلسلۃ الشیاطین، شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے. اب یہ کسی اور مہینے میں ایسا نہیں ہوتا، صرف اسی مہینے میں، رمضان مبارک کے مہینے میں ہوتا ہے. جب کیوں بقیہ مہینوں میں کیوں نہیں ہوتا، اس مہینے میں کیوں ہوتا ہے؟ اس کیوں کا جواب یہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کیونکہ رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ اس رمضان کے مہینے کو اللہ نے نزول قرآن کے لیے منتخب کیا. کسی اور مہینے میں قرآن نازل کرتا تو یہ ساری برکتیں، جنت کے کھلنے، جہنم کے بند ہونے، شیطانوں کے جکڑنے، یہ ساری چیزیں پھر اس مہینے میں ہوتی. ٹھیک ہے نا؟ قرآن جس مہینے میں آ رہا ہے اس کو یہ اصل مسئلہ سمجھنے کی بات یہ ہے، یہ رمضان کی برکتیں سعادتیں ہیں لیکن اس کی اپنی نہیں ہیں، قرآن کی دی ہوئی ہیں، یہ سمجھنا. ہمارے آقا جب تک مکہ میں رہے، وعلیکم السلام، مکہ میں رہے تو آپ کا یہ معمول تھا کہ عموماً آپ چاند کی 13، 14، 15 کو، انہیں ایام 20 کے روزے کہتے ہیں، روزے رکھتے تھے آپ. اور آپ کے دیکھا دیکھی صحابہ کرام بھی مکہ میں رہتے تھے. مکہ کے 13 برس رمضان کے روزوں کی فرضیت کی آیت نازل نہیں ہوئی، لہذا رمضان کے روزے بھی مکہ میں نہیں رکھے جاتے تھے. یہ جا کے بعد میں مدینہ میں ہجرت جب ہوئی ہے، آپ مدینہ ہجرت کر گئے ہیں اور غزوہ خندق سر پر آیا ہے. غزوہ خندق سے پہلے جو رمضان شریف آیا اس میں اللہ پاک نے ضروری سمجھا کہ صحابہ کرام کو روزے کی مشقت میں سے گزارا جائے تاکہ آگے چل کر جب پیاس، بھوک و پیاس کی شدت سے واسطہ پڑے، اللہ کو تو پتہ ہوتا ہے قیامت تک کیا ہو رہا ہے، اللہ کو پتہ ہے. تو غزوہ خندق میں کیا ہونا تھا اللہ کو پتہ ہے، لہذا پتہ ہے تو پھر بندوں کو اس کے لیے
تیار کیا جا رہا ہے۔ اللہ کو پتا تھا نا کہ جب غزوہ خندق ہوگا ہر طرف سے، شمال سے، جنوب سے، مشرق سے، مغرب سے، اوپر سے، نیچے سے، دائیں سے، بائیں سے فوجیں آ جائیں گی۔ وہ 2,500 کی آبادی مدینے کی، جس میں یہاں سے ہجرت کر کے بھی 60-70 لوگ گئے ہوئے ہیں، اور خود مدینے کے بھی 2 قبیلے ہیں، اور پھر ارد گرد یہودی بھی رہتے ہیں۔ ٹوٹل 2,500 آبادی ہے، اس پر 25,000 کی فوجیں ہر طرف سے آ گئی، چیل قدموں کی طرح نوچنے اور چیرا پھاڑی کرنے کے لیے مسلمانوں کو۔ کیونکہ اللہ پاک قرآن حکیم میں فرماتا ہے میں قوموں کو کبھی بھی نہیں بخشتا، وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جاتی جب تک کہ وہ اپنے پر میری محبت میں باسا تنگ دستی اور بھوک کو اپنے اوپر طاری نہ کرے۔ وَالضَّرَّا، ایسے حالات کے چیخ پھاڑ کے رکھ دیا جائے مسلمانوں کو، وَالزُّلْزِلُوا، اور تڑپا کر مارے جانے والے حالات کا اللہ کے لیے مقابلہ کرنے کے لیے بندہ مومن لوگ تیار نہ ہو جائیں۔ اَمَا حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ لَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم، ابھی تو یہ تم پر حالات آئے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ صحابہ سے کہہ رہے ہیں اپنے اوپر یہ حالات طاری کرو تاکہ تم جنتوں میں جاؤ۔ اب ان حالات کے طاری کرنے میں بنیادی کردار بھوک اور پیاس کا ہے، اور بھوکا پیاسا رہنے کی ٹریننگ ہمیں روزہ دیتا ہے۔ روزہ تو اس لیے فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنو، اے اہل ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے۔ اچھا ایسے ہی نہیں کیے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے امتیں آئیں تو بھی ہم اسی طرح ہی، جب وہ وقت آتا رہا، جب ضروری اللہ تعالیٰ ان کے لیے سمجھتا رہا کہ ان کو بھوکا پیاسا رہنے کی ٹریننگ دینی ہے تو ان پر روزے فرض ہوتے رہے۔ ایسے ہی اب تمہارے پر وقت آنے والا ہے غزوہ احد والا، وہاں اس جذبے کی ضرورت ہے کہ ایک صحابی بالکل جان و لب ہے، جان نکل رہی ہے، بالکل ایسے کہ اس نے اس عالم میں کہا الا تشفانی، ایک خاتون جن کی ڈیوٹی تھی فوراً پانی پلانے لگی تو ایک اور آواز آ گئی الا تش، تو اس پینے والے نے کہا، جس کے منہ میں ٹپکا جانے لگا تھا، اس نے کہا ٹھہر جاؤ پہلے اسے پلو۔ تو 70 کے 70 صحابہ بغیر پانی کا گھونٹ پیے دنیا سے رحلت کر گئے۔ یہ جذبہ صحابہ کرام میں کیسے پیدا ہوا؟ روزے کے ذریعے، بھوک و پیاس کی شدت، جان جاری لیکن وہ کہنے نہیں، اس کا خیال اس کو جو اس کے پاس پہنچی تو اس نے ایک اور آواز آ گئی، اس نے کہا مجھے چھوڑو پہلے اس کو۔ وہ جب آخری سے پہلے کی طرف آئی تو وہ اللہ کو پیار، وہ دوسرے کی طرف دوڑی ہو گئے۔ 70 کے 70 صحابہ ایسے چلے، کیوں؟ کیونکہ روزے نے ان کے اندر اللہ کی محبت کا تقویٰ پیدا کر دیا، اللہ کے لیے جان دینے کا، اللہ کے لیے زندگی گزارنے کا، اللہ کے لیے جام شہادت نوش کرنے کا ان کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو چکا۔ اس جذبے کا نام تقویٰ ہے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے، اس لیے ہم نے تم پر روزے فرض کر دیے ہیں۔ ہم گزشتہ 3-4 جمعوں میں یہ استقبال رمضان کے حوالے سے بیان کرتے ہی چلے آ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہو کہ
روزہ کیا ہے، تقویٰ کیا ہے، اور روزے سے تقویٰ پیدا ہوتا کیسے ہے۔ اس میں جو بنیادی بات ہے سمجھنے والی، اس کی طرف توجہ کریں۔ روزہ بڑی مشقت ہے اور تقویٰ چھوٹی چھوٹی مشقت ہے۔ مثلا میں اگر عموماً 3-4 من بوری اٹھانے کا عادی ہوں، پلے دار ہوں، میری روٹین ہے کمر پر بوری لادنا اور لے جانا 3-4 من، میرا کام ہی یہی ہے۔ اگر کوئی بندہ، کوئی بزرگ، کوئی بوڑھا، کوئی خاتون مجھے کہے یہ 20 کلو کا تھیلا ادھر رکھ دیں، تو کیا میں اسے کہوں گا نہیں نہیں نہیں، میری تو کمر میں چوک آ جائے گی؟ کہوں گا بہن کوئی بات نہیں، بزرگ صاحب کوئی بات ٹھیک ہے، میرے بھی کیا مسئلہ ہے، میں 3 من اٹھا کے رکھتا رہتا ہوں، تو یہ 20 کلو کا تھیلا میں میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ ایسے ہی ہے نا، ایسے ہی روزہ جو ہے نا، روزہ یہ 3-4 من والی مشقت ہے، اور جو تقویٰ ہے وہ 20 کلو کے تھیلے والی مشقت ہے۔ سمجھے آپ؟ جو بڑی مشقت کا عادی ہو نا، وہ چھوٹی چھوٹی مشقتیں اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، اس لیے روزہ ذریعہ بن جاتا ہے تقویٰ پیدا کرنے کا۔ جب مہینہ بھر ہم صرف اللہ کی رضا کے لیے کھانا چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ بھوک ہوتی ہے، کھانا موجود ہوتا ہے، لیکن ہم کہتے نہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کھانا، پھر پینا بھی چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ پانی ہوتا ہے، شربت ہوتا ہے، ہمارے گھر میں جوس ہوتا ہے، اور پیاس لگی ہوتی ہے مہینہ بھر، طلوع فجر سے غروب آفتاب تک، سحری سے مغرب تک، ہم صرف اللہ کو منانے کے لیے کھانا بھی چھوڑ دیں، پینا بھی چھوڑ دیں، اور پھر شہوت کے جذبات ہوتے ہیں لیکن ہم کنٹرول کرتے ہیں۔ یہ مہینے بھر کی مشقت میں سے اس لیے گزارا جا رہا ہے کہ یہ بڑی مشقت برداشت کرنے والا پورے 11 مہینے، بقیہ 11 مہینے حرام کھانے سے بچا رہے، حرام پینے سے بچا رہے۔ جس نے ایک وقت میں اپنی زوجہ سے تعلق چھوڑ دیا، وہ غیر کی طرح کیسے نظر اٹھائے گا؟ یہ حرام سے بچنا، یہ تقویٰ ہے۔ حلال سے بچتے بچتے حرام سے بچ جانا، یہ تقویٰ ہے۔ یہ تو میں نے جھٹکی سی مثال دی نا۔ قرآن حکیم میں تقویٰ کیا ہے؟ قرآن حکیم کا اس اعتبار سے جامع ترین مقام جو ہے وہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177، اس کا نام ہی آیت تقویٰ ہے۔ روزے سے اللہ تعالیٰ نے روزہ اس لیے فرض کیا ہے کہ روزے کے ذریعے سے ہم اپنے اندر تقویٰ پیدا کریں۔ جو کر گئے ہوتے چندے کی، کیونکہ ہمارے آقا نے فرمایا کم من صائم، بے شمار روزے دار تو ایسے ہی ہیں، لیس لہ من صیامہ الا الجوع والعطش، انہیں ان کے روزے سوائے بھوک و پیاس کے کچھ نہیں دیتے، کیونکہ وہ رکھتے ہی بھوک و پیاس کے لیے، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ روزے کے ذریعے سے تقویٰ پیدا کرنا تھا۔ سمجھے؟ وہ ادھر روزہ بھی رکھتے ہیں، ادھر جھوٹ بھی بول رہے ہوتے ہیں،
ادھر منع کی ہوئی چیزیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، ادھر روزہ بھی رکھے ہوتے ہیں، ادھر کم بھی توڑ رہے ہوتے ہیں، ملاوٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں، گالیاں بھی دے رہے ہوتے ہیں، لوگوں کا حق بھی مار رہے ہوتے ہیں، انہیں بس وہ روزہ بھی رکھ رہے ہیں، وہ بھی کر رہے ہیں۔ تو ایسوں کو روزہ بھوک و پیاس کے کچھ نہیں دیتا، لیکن جو روزے کے ذریعے سے اپنے اندر تقویٰ پیدا کر لیں، واہ کیا ایسے لوگوں کی کیا شان ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو روزے کے ذریعے سے اپنے اندر تقویٰ پیدا کر لے، روزے کو ذریعہ بنا لے تقویٰ پیدا کرنے کا، تو جب اللہ تعالیٰ تقوی کی جزا دینے لگے گا، آپ دیکھیں نا کوئی بہت بڑا کام ہوتا ہے، مہم ہوتی ہے، اس میں کارکردگیاں، جس اعلیٰ کارکردگی والوں کو انعام دیا جاتا ہے، تمغے لگائے جاتے ہیں، تو ایسے ہی روزے میں جنہوں نے اعلیٰ کارکردگی کی ہوگی، جنہوں نے تقویٰ پیدا کیا ہوگا، اللہ پاک ایک بہت بڑا کنونشن بلائے گا، سمجھے؟ اس میں مہمان خصوصی خود اللہ دے گا۔ یہ حدیث قدسی میں آتا ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزے دار کو روزے کی جزا میں خود اپنے دست قدرت سے دوں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ حق۔ آپ نے بہت سے جلسے، بہت سے کنونشن دیکھے ہوں گے جس میں مختلف کیٹیگری کے زیادہ عزت والے لوگ، زیادہ مرتبے والے لوگ آتے ہیں، پھر ان میں کوئی نہ کوئی ایک وزیر بھی ہوتا ہے، کوئی بہت ہی اہم میٹنگ، اس میں خود وزیر اعظم بھی چلا جاتا ہے۔ اب جس میٹنگ میں تمغہ یا انعام وزیر اعظم اپنے ہاتھ سے دے، وہ سب سے بڑا انعام ہوتا ہے، تو اس انعام کا آپ کیا سوچتے ہیں جس میں خود اللہ اپنے دست قدرت سے انعام دے؟ روزے دار کی یہ شان ہے، وانا اجزی بہ، میں اپنے دست قدرت سے اس کا بدلہ دوں گا۔ اللہ جب دینے پر آتا ہے نا، تو اللہ کے دینے کے 3 طریقے قرآن میں بیان ہوئے، وہ ہوئے ہیں لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا۔ پہلا درجہ تو یہ ہے کہ انسان مختلف کام کرتا ہے، مثلا نماز ہی دیکھ لو نا، کبھی نماز پڑھتا ہے تو بس خیالات ادھر ادھر منتشر ہوتے ہیں، مزہ نہیں آتا، توجہ نہیں ہوتی، بس پڑھنی تو ہے نا، پھر اب نہیں مزہ آیا، نہیں لطف آیا، تو آخر پڑھنی تو ہے نا، تو پڑھ لی۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے انسان نماز پڑھتا ہے، بڑا استغراق ہوتا ہے، بڑا انہمار ہوتا ہے، بڑی لذت آتی، بڑی جذب کی کیفیت آتی، ایسا کبھی کبھی ہوتا ہے نا۔ اللہ کہتا ہے بے لذت نمازوں کا بھی اس لذت والی نماز کا اجر مل جائے گا۔ لیکن یہ ہے اللہ کی عطا۔ مثلا ہم عموماً یہاں جامع مسجد انفیہ غوثیہ میں نماز پڑھتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ہمارے میں سے کتنے خوش نصیب ہیں جاتے ہیں مسجد نبی میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، جاتے ہیں خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اب وہ نمازوں کا تو کیا بات ہے، اللہ کہہ رہے ہیں ساری زندگی جو انفیہ غوثیہ میں پڑھی، ان کا اجر بھی ان کے برابر دوں گا۔ یہ اللہ کی عطا ہے، یہ پہلی اسٹیج ہے۔ دوسری اسٹیج کیا ہے؟ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اللہ کہتا ہے میرے فضل سے دے دو اسے، اور دے دو اسے، اور دے دو اسے۔ یہ دوسروں سے دلواتا رہتا ہے، فرشتوں سے دیتے ہو دے دو اسے۔ لیکن جب روزے دار کی باری آتی ہے نا، روزے دار کی باری آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتے ہیں وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب۔ لوگوں، فرشتوں، حساب کتاب بند کر دو، اب میں نے اپنے دست قدرت سے اسے دینا ہے، اب بے حساب دینا ہے، یعنی ساری خدائی دے دینی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ حق، یا رسول اللہ۔ یہ ہے وانا اجزی بھی، یہ حدیث قدسی۔ حدیث قدسی کون سی حدیث ہوتی ہے؟ جس میں ہمارے آقا فرمائیں قال رسول اللہ قال اللہ تبارک و تعالی،
جو حدیث اس طرح شروع ہو نا کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ ایسے فرماتا ہے، حضور نے فرمایا کہ اللہ ایسے فرماتا ہے، وہ حدیث قدسی ہوتی ہے۔ اور جو حدیث اس طرح شروع ہو کہ اللہ فرماتا ہے، حضور نہیں بلکہ اللہ فرماتا ہے، وہ قرآن ہوتا ہے، وہ قرآن ہے۔ جو صرف اللہ کہے وہ قرآن ہے، اور جو حضور کہے کہ اللہ ایسے کہتا ہے، یعنی الفاظ حضور کے ہوں، بات اللہ کی ہو، وہ حدیث قدسی ہوتی ہے۔ تو یہ حدیث قدسی سنا رہا ہوں۔ اور بعض تو روزے دار اس مقام کا تقوی رکھتے ہیں، بے شک داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، حضرت سلطان الہند اور امام مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ بے شک ان بزرگان دین میں سے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ان بزرگان دین میں سے ہیں جو روزے کے ذریعے سے اس حد تک تقویٰ پیدا کر لیتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے وانا اجزا بھی، ارے جو خدائی تھی وہ تو دے دی، تمہیں میں خدا بھی دیتا ہوں۔ نائے تکبیر، نائے قلب، خدائی بھی ان کی، خدا بھی ان کا۔ یہ بڑی بڑی ہستیاں بڑے بڑے مقامات کیسے حاصل کرتی ہیں؟ روزے سے حاصل کرتی ہیں۔ لیکن ان کا روزہ رکھنا تقویٰ پیدا کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ کاش اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان ہستیوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے اندر تقویٰ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے، چونکہ تقوی والے کی بڑی اہمیت ہے تو اب قرآن حکیم سے سمجھتے ہیں کہ تقوی کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر، متقی صرف وہ ہوتا ہے، میں نے ابھی جن کا نام لیا نا، حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ لوگ، یہ وہ ہستیاں ہیں جو جب روزہ رکھتی تھیں تو روزے سے اس حد تک اپنے اندر تقویٰ پیدا کرتی تھی جو قرآن کی تعلیمات کے مطابق ہوتا ہے۔ اور قرآن کی تعلیم کی روشنی میں جو تقویٰ پیدا ہوتا ہے اس میں سب سے پہلے نیت کا عمل دخل آتا ہے۔ حضور کی حدیث ہے نا ہمارے آقا کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ تو وہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس کی نیت ٹھیک کر لیتے ہیں۔ تو نیت کیسے ٹھیک ہوتی ہے؟ یہ تقوی والی آیت قرآن کی ہمیں نیت کی درستگی کی بتاتی ہے کہ نیت کس طرح درست کرو۔ کیا؟ من آمن باللہ، اگر اللہ پر ایمان لایا ہے تو پھر اللہ کے لیے ہی جینا مرنا کر لے۔ جینا مرنا اپنے بیوی بچوں کے لیے ہو، اپنے لیے ہو۔ مودی کیا کرتا تھا؟ بچپن میں ہوٹل کا بیرا تھا، چائے کے ہوٹل کا، آج کہاں پہنچا ہوگا؟ ظاہر ہے اپنا بچوں اپنے لوگوں کے لیے کام کیا اس نے، ٹھیک ہے۔ اردوان ترکی کا، اس کا باپ ڈاکیا تھا، ڈاکیا باپ پوسٹ کارڈ لا کر دیتا تھا، لفافے کارڈ اور پانی کی بوتلیں چوکوں میں کھڑے ہو کر بیچتا رہا یہ اردوان۔ آج کہاں پہنچ گیا؟ فوج نے بغاوت کی ہے، سینکڑوں جرنیلوں کو اس نے اڑا کے رکھ دیا۔ اتنی مضبوط حکومت ہے، یہاں تو ایک جرنیل سیٹی بجاتا ہے تو سارے لائن میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ ان لوگوں نے دنیا کے لیے زندگی کی ہے۔ یہ پیوٹن رشیا کا صدر کیا کرتا رہا؟ ڈگریاں لے کے صحافت کی، 10 سال ٹکرے کھاتا رہا، کسی نے 2 ٹکے پر ملازم
صدر، دنیا کے لیے بھی کوئی کام کرے نا تو لوگ کہیں نہ کہیں پہنچ جاتے ہیں. یہ تو میں نے آج کی مثال دی ہے. جو بندہ دنیا کے لیے نہیں اپنا جینا مرنا اللہ کے لیے کر لے، جیسا کہ ہمارے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے کہ ہمارے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے کہ حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے یہ مقام روزے کے ذریعے سے اپنے اندر تقوی پیدا کر کے کیا. تقوی مطلب جینا مرنا فقط اللہ کے لیے ہو جائے. حدیث کی ہر کتاب کی حدیث سے شروع ہوتی جو میں بتانے لگا ہوں. اللہ کے سامنے سب سے پہلے 3 اشخاص آئیں گے. کتنے؟ 3. سب سے بڑا عالم جس کا پوری دنیا میں علمیت کا توتی بول رہا ہوگا، اس سے بڑا کوئی عالم نہیں، سب سے بڑا عالم مانا جاتا ہوگا. پھر دوسرے نمبر پر شہید، جس نے اپنی شجاعت اور بہادری کے ڈنکے بجائے ہوں گے، بڑے بڑے تمغے حاصل کیے ہوں گے. تیسرا سخی، جس نے بے شمار مسجدیں، مدرسے، پیر خانے اور پتہ نہیں ڈسپینسریاں، ہسپتال بنائے ہوں گے. ظاہر سب سے بڑا سخی تو وہی ہو سکتا ہے، سب سے بڑا مولوی، سب سے بڑا عالم، سب سے بڑا شہید تو وہی ہو سکتا ہے جس نے نشان حیدر لیا ہو. یہ بڑے بڑے 3 اشخاص اللہ کی بارگاہ میں آئے. اللہ ان سے پوچھے گا ہاں بھی کیا کر کے آئے، تو اپنی کارکردگی بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ جب ان کی ساری کارکردگیاں وہ بیان کر چکیں گے تو پوچھے گا لمن، یہ سارا کچھ تم نے کس کے لیے کیا؟ اب وہ کہیں گے اللہ پاک اب یہ ہے تقوی، یاد رکھیں یہ تقوی ہے. یہ جو پوچھنا ہے نا اللہ کا اس لیے تھا تو بہت بڑا مولوی، لیکن اپنی نیت کس لیے جانتا تھا. اندر تیرا مقصد کیا تھا؟ تو ظاہر ہے یہ تینوں جب ہے ہی سب سے بڑا عالم تو اسی کو نہیں پتا ہوگا صحیح جواب کا، تو کس کو پتا ہوگا؟ وہ کہے گا اللہ تیرے لیے کیا تھا. اب اللہ کو تو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا کہ دیا جا سکتا ہے. آپ ڈر کیوں گئے؟ بھئی میں آپ کو تو دھوکہ دے سکتا ہوں، کیا اللہ کو بھی دھوکہ دے سکتا ہوں؟ نہیں نہ دے سکتا نا. واللہ علیم بذات الصدور، ارے اللہ تو دل و دماغ میں بھی خیال اٹھ ہی رہا ہوتا ہے، اللہ ان سے بھی واقف ہوتا ہے. اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا. جو بندہ اس حد تک محتاج زندگی گزارے اس کو متقی کہتے ہیں، سمجھے؟ تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا وہ مولوی سے ہاں بھی، وہ کہے گا اللہ میں نے تو تیرے لیے کیا سارا کچھ. اللہ فرمائے گا کذبت. اب اللہ سے بڑھ کر کون جانتا ہے؟ اسی طرح وہ سخی، اسی طرح وہ شہید، یہ تقوی کے بغیر والے لوگ. لہذا حکم ہوگا ان کو یہاں کی سامنے کی پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دو. یہ بے تقوی لوگ تھے. تقوی والا کون ہوتا ہے؟ جو فقط جو بھی عمل کرے اللہ کے لیے کرے. ایک دفعہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے لیے آئے، ظاہر آخری خطبہ آخری حج وہی آپ کا پہلا اور آخری حج ہے. آپ نے تمام صحابہ کرام کو اکٹھا کیا خانہ کعبہ کے پاس اور
خانے کعبہ کا جو دروازہ ہے نا اس کا کنڈا پکڑا اور کنڈا پکڑ کے کہا کہ لوگوں کیا میں تمہیں قیامت کی نشانیاں نہ بتاؤں؟ عرض کی کہ یا رسول اللہ کیوں نہیں بتائیں؟ آپ نے فرمایا بدترین انسان وہ ہے، بدترین انسان وہ ہے جو عمل دنیا کے لیے کرے۔ 60 نشانیاں بتائیں آپ نے، جس میں سے پہلی نشانی یہ جو عمل دنیا کے لیے کرے۔ مجھ جیسے مولوی سے بدترین انسان کون ہوگا جو دین کا کام بھی دنیا کے لیے کرنے لگے؟ یہ بتاؤ، نہیں سمجھے آپ؟ یہ دنیا دار شخص ہے، فیکٹری اونر ہے، کوئی دھندا کرتا ہے، کوئی پلازا چلاتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، تو ٹھیک ہے، وہ تو ہے ہی دنیا دار۔ اور میرے جیسا شخص بھی منبر رسول پر بیٹھ کر ممبری کا کام بھی دنیا کے لیے کرنے لگے، اس سے بڑا بدبخت کون ہوگا؟ تعلیم تو یہ ہے دنیا دار۔ حضرت ابوبکر ٹھیک ٹھاک دنیا دار تھے کہ نہیں؟ آپ کا خاندان پوری دنیا میں کپڑے کا بڑا سوداگر خاندان ہے۔ آپ 40,000 پلس کا سرمایہ اس وقت کر رہے ہیں، لیکن تقویٰ آیا تو کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ تقویٰ آ گیا نا۔ ایمان کا مطلب ہے تقویٰ۔ تقویٰ آیا تو کیا ہوا؟ حضور نے فرمایا وَلَهُ 40 أَلْفَ دِینار۔ لوگوں آج جو تم ابو بکر کو دیکھتے ہو نا، یہ فقراء صحابہ میں سب سے اعلیٰ ہے۔ ایمان لانے سے پہلے عمراء عرب میں سب سے اوپر تھا۔ حضرت ابوبکر نے جینا مرنا اللہ کے لیے کر دیا، یہ تقویٰ ہے، اس کو کہتے ہیں تقویٰ۔ دوسرے نمبر پر آتے ہیں حضرت عمر فاروق۔ ہم سمجھتے ہیں یہ لوگ بس ایسے ہی پہنچ گئے ان مقامات پر، ایسے ہی پہنچے،